فاتح خیبر، علی حیدر، داماد پیمبر، شیر خدا، مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میدان جہاد میں موجود ہیں۔ حق و باطل کی لڑائی جاری ہے۔ اسلام کا کٹر دشمن بہت بڑا نامور پہلوان آپ کے مقابلے میں آتا ہے اور بڑی زافشانی سے آپ پر دو وار کرتا ہے۔ آپ بڑی ہوشیاری سے اس کے دونوں وار سے بچ جاتے ہیں اور اچانک اس پہلوان کا پٹکا پکڑ کر اس طرح کا ایک جھٹکا دیتے ہیں کہ وہ پہلوان بدحاس ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے۔ جب آپ جھپٹ کر اس کے چھاتی پر سوار ہو جاتے ہیں اور تلوار اس کا سر کاٹنے کا ارادہ فرماتے ہیں، قریب تھا کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، اتنے میں پہلوان زندگی سے مایوس ہو کر آپ کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے۔ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اخلاص کا دامن نہیں چھوڑتے ہیں۔ تلوار میان میں رکھ کر فرماتے ہیں، اب میں تجھ کو قتل نہیں کروں گا۔ پہلوان حیران ہو کر پوچھنے لگتا ہے، اے علی، مجھے یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر مجھ جیسے کٹر دشمن اسلام کو اپنے قابو میں پا کر بھی آپ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اے آپ فرماتے ہیں، نادان، تو نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں۔ اگر تو اس فلسفے کو سمجھ لیتا تو اسلام کے خلاف کبھی بھی تلوار نہیں اٹھاتا۔ نادان، سن، جب میں گھر سے جہاد کے لیے نکلا تو صرف رضا الہی کے لیے، جب میں میدان کارزار میں تیرے سامنے آیا تو صرف رضا الہی کے لیے، جب میں تیرے حملوں کو روک رہا تھا تو صرف رضا الہی کے لیے، جب میں تیرے سینے پر سوار ہوا تو صرف رضا الہی کے لیے، جب میں نے تیرا سر کاٹنے کا ارادہ کیا تو صرف رضا الہی کے لیے، لیکن جب تو نے میرے چہرے پر تھوک دیا تو میرا حال بدل گیا، میری حیت بدل گئی، میرا مزاج بھی بدل گیا، میری طبیعت بدل گئی۔ آخر میں بھی ایک انسان ہوں، میرے نفس میں جوش انتقام پیدا ہو گیا۔ اگر ایسی حالت میں تجھ کو قتل کر دیتا تو تیرا قتل آدھا رضا الہی کے لیے ہوتا اور آدھا میرے نفس کے لیے ہوتا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان افروز جواب سن کر وہ پہلوان اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اسی وقت اپنی تلوار سے اپنی زنار کاٹ کر پھینک دیتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ آگوش اسلام میں آتے ہی علل اعلان کہتا ہے، اے علی، گواہ رہنا کہ میری تلوار جو اب تک اسلام کے خلاف میان سے نکلی تھی، اب زندگی بھر یہ تلوار اسلام کی نصرت و حمایت کے لیے بے نیام رہے گی۔